چین نے تھیوسیڈائیڈیز ٹریپ کے خطرے سے بچتے ہوئے طاقت کی منتقلی کو پرامن انداز میں ممکن بنایا ہے۔ چین اب محض دنیا کی فیکٹری نہیں رہا بلکہ دنیا کی سب سے بڑی تجارتی اور صنعتی مارکیٹ بن چکا ہے۔ اسی دوران چین کی اقتصادی کارکردگی نے عالمی طاقت کے توازن کو مزید واضح کر دیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ کبھی کبھار سیاسی شکست محض کسی معاہدے، معاشی اعداد و شمار یا وقتی نقصان تک محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ یہ عالمی سطح پر طاقت کے توازن میں ایک بنیادی تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی ایک پورے نظام فکر کی تبدیلی ہوتی ہے، نظام سیاست کی تبدیلی ہوتی ہے، نظام معیشت کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ وہ تاریخی موڑ ہے جس کا تجزیہ قدیم یونانی مورخ تھیوسیڈائیڈیز نے کیا تھا، جہاں طاقت کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی آتی ہے مگر اس کا نتیجہ براہ راست عالمی جنگ کے بغیر بھی نکل سکتا ہے۔ یہ ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ تھیوسیڈائیڈیز نے طاقت کے توازن میں تبدیلی کو جنگ کا پیش خیمہ قرار دیا تھا، لیکن اس 21ویں صدی میں ہم ایک منفرد منظر دیکھ رہے ہیں جہاں چین نے بغیر کسی عالمی فوجی تصادم کے اپنے سب سے بڑے حریف امریکہ کو عملی طور پر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تھیوسیڈائیڈیز کی تھیوری کے مطابق جب کوئی ابھرتی ہوئی طاقت کسی قائم شدہ طاقت کے برابر آنے لگتی ہے تو خوف، عدم اعتماد اور تصادم کا امکان بڑھ جاتا ہے، جسے آج تھیوسیڈائیڈیز ٹریپ کہا جاتا ہے۔ تاہم جدید دور میں طاقت صرف عسکری قوت سے نہیں بلکہ معیشت، تجارت، ٹیکنالوجی، سفارتکاری اور عالمی سپلائی چین پر اس کے جو اثر بنتے ہیں اس سے بھی ناپی جاتی ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات اس وقت اس جدید حقیقت کی واضح مثال ہیں۔ میرے ایک سابقہ کولیگ ہے رفاقت علی، انہوں نے چند سال پہلے ایک PDF کی فارمیٹ میں مجھے ایک کتاب دی تھی جو اسی ٹریپ کے حوالے سے چین اور امریکہ کے درمیان بدلتے ہوئے طاقت کے توازن اور ممکنہ جنگ کے خطرے کا تجزیہ کرتی تھی۔ کتاب کا نام تھا ڈیسٹائنڈ فار وار، کین امریکہ اینڈ چائنا اسکیپ تھیوسیڈائیڈیز ٹریپ، اور اس کے مصنف تھے گراہم ایلیسن۔ تاہم اس کتاب پر تنقید یہ بھی تھی کہ اس میں جنگ کو ناگزیر قرار دیا گیا تھا اور اسٹیٹسمین شپ یا دیگر ممالک کے کردار کو نظر انداز کر دیا گیا تھا کہ شاید وہ اس جنگ کو رکوانے میں کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ چین نے طاقت کے توازن میں تبدیلی کو پرامن طریقے سے آگے بڑھانے پر توجہ دی۔ امریکہ نے ملٹری طاقت کے ذریعے دنیا میں اپنی مونوپولی برقرار رکھنے کی کوشش کی، جبکہ چین نے امریکہ کے ساتھ براہ راست فوجی ٹکراؤ سے بچتے ہوئے تجارت، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تعاون کو ترجیح دیا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے چین نے تھیوسیڈائیڈیز ٹریپ کے خطرے سے بچتے ہوئے عالمی سطح پر طاقت کی منتقلی کو پرامن انداز میں ممکن بنایا ہے۔ یہ چین کی اسٹیٹسمین شپ کی ایک واضح مثال ہے۔ آج دنیا کے بیشتر خطے، ایشیا، یورپ، افریقہ، لاطینی امریکہ، مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا، مسلم اکثریتی ممالک جس کو ہم مسلم بلاک بھی کہتے ہیں، ایران اور عرب ممالک، یہ بتدریج چین کی جانب پیوٹ کر رہے ہیں، یعنی ان کا مرکز چین کی طرف ہو رہا ہے، یا یہ چین کو اب دنیا کا مرکز مانتے ہوئے اس طرف ان کی کشش ہو رہی ہے۔ رائٹرز کے مطابق یہ جھکاؤ کسی نظریاتی ہم آہنگی کا نتیجہ نہیں بلکہ خالص معاشی مفادات، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر اور تجارت میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار کا ایک منطقی انجام ہے۔ چین اب محض دنیا کی فیکٹری نہیں رہا بلکہ دنیا کی سب سے بڑی تجارتی اور صنعتی مارکیٹ بن چکا ہے۔ اسی پس منظر میں فرانس کے صدر کا یہ بیان کہ چین کو یورپ میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، یورپی حکمت عملی میں واضح تبدیلی کی ایک اشارہ ہے، ایک علامت ہے۔ فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے کہ یورپی صنعتی شعبہ توانائی کا بحران، مہنگائی اور امریکی تحفظاتی پالیسیوں کے دباؤ میں ہے اس وقت، اور چین واحد بڑی معیشت ہے جو سرمایہ، سپلائی چین اور وسیع منڈی تینوں فراہم کر سکتی ہے یورپ کو۔ اسی دن جس دن یہ فرانس کے صدر نے کہا تھا، برطانیہ نے لندن میں چین کو اپنا سب سے بڑا سفارتی خانہ قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یہ منظوری کئی برسوں سے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ملتوی تھی، مگر معاشی مفادات نے آخرکار سیکیورٹی بیانیے کو پیچھے چھوڑ دیا، اور آج لندن نے چین کے ایک بہت بڑے سفارت خانے کو
تعمیر کرنے کی توثیق کرتی ہے، فیصلہ سنا دیا ہے۔ یورپ کی یہ تبدیلی صرف تجارت تک محدود نہیں۔ رائٹرز کے مطابق روس یوکرین جنگ کے بعد یورپی ریاستوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ امریکہ پر مکمل سیکیورٹی انحصار خطرناک ہو سکتا ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی اب واضح طور پر ایشیا پیسیفک پر مرکوز ہے، جس کے نتیجے میں یورپ کو متبادل معاشی اور سفارتی توازن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ چین کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعلقات یورپ کو روس کے ممکنہ توسیع پسندانہ جو اقدامات ہے یا جو خوف ہے اس کے خلاف بھی ایک غیر عسکری مگر مؤثر تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اسی دوران چین کی اقتصادی کارکردگی نے عالمی طاقت کے توازن کو مزید واضح کر دیا ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق چین نے 2025 میں تقریباً 1.19 ٹریلین امریکی ڈالر کا تجارتی سرپلس، یعنی اتنے ڈالرز کا تجارتی سرپلس ریکارڈ کیا ہے، جو تاریخ میں سب سے بڑا سالانہ سرپلس ہے کسی بھی ملک کا۔ اسی رپورٹ کے مطابق چین کی مجموعی برآمدات 3.77 ٹریلین ڈالرز تھی اور درآمدات 2.58 ٹریلین ڈالر رہی ہیں۔ صرف دسمبر 2025 میں ماہانہ تجارتی سرپلس 114 بلین ڈالرز یعنی ارب ڈالرز کا ریکارڈ کیا گیا، جو عالمی طلب پر چین کے اثر کی عکاسی کرتا ہے کہ چین کے مال کی کتنی زیادہ طلب ہے دنیا بھر میں۔ ورلڈ بینک کے مطابق امریکی ٹیرف پالیسیوں کے باوجود چین نے اپنی تجارت کو متبادل منڈیوں کی طرف منتقل کیا، ڈائیورسیفائی کیا۔ رائٹرز کے مطابق افریقہ کو چین کی برآمدات میں 25.8% اضافہ ہوا ہے۔ آسیان ممالک کو، یعنی یہ مشرق بعید کے جو ممالک ہیں، ان کو 13.4% اور یورپی یونین کو 8.4% اس کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق اس رجحان نے چین کو امریکی منڈی سے جزوی آزادی دلائی ہے، جبکہ امریکہ اب بھی کئی اہم صنعتی شعبوں میں چینی سپلائی چین پر انحصار کرتا ہے۔ چین کی یہی اقتصادی طاقت برکس جیسے اداروں میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اقتصادی تجزیہ کاروں کے مطابق برکس پلس ممالک اب دنیا کی 56% آبادی اور خریداری کی قوت کے لحاظ سے تقریباً 45%، یعنی پرچیزنگ پاور کے لحاظ سے تقریباً 45% عالمی معیشت کی نمائندگی کرتے ہیں، برکس کے سارے ارکان ملا کے۔ رائٹرز کے مطابق چین اس بلاک کا مرکزی ستون ہے، جبکہ روس، ایران، سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں وہ توانائی، خام مال اور مالیاتی متبادل فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ پورا مکمل طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ اکنامک یونٹ بھی بن رہا ہے۔ یہ بلاک مغربی مالیاتی نظام کے متوازی ایک ایسا فریم ورک تشکیل دے رہا ہے جس میں مقامی کرنسیوں میں تجارت اور ڈی ڈالرائزیشن کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسی حکمت عملی کا سب سے بڑا مظہر چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے۔ گریفتھ یونیورسٹی کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق 2013 سے اب تک BRI کے منصوبوں اور سرمایہ کاری کی مجموعی مالیت تقریباً 1.3 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ چکی ہے، جس میں 775 بلین ڈالرز کے انفراسٹرکچر کنسٹرکشن معاہدے اور 530 بلین ڈالر سے زائد کی براہ راست غیر مالیاتی یعنی نان فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے۔ اس منصوبے میں 150 سے زائد ممالک شریک ہیں، جو دنیا کی 60% سے زیادہ آبادی اور عالمی GDP کے تقریباً 1/3 حصے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چین کے اس منصوبے میں ابھی تک مغربی ممالک یا جن کو ہم G7 کہتے ہیں وہ شامل نہیں ہیں، لیکن تبدیلی یہاں بھی آ رہی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق BRI کے تحت بننے والی زمینی اور بحری تجارتی راستے عالمی تجارت کی جو کاسٹ ہے اس میں 1.1 یعنی جو ٹریڈنگ کاسٹ ہے اس میں 1.1 سے 2.2% کمی اور شپمنٹ کے وقت میں 10 سے 12% بہتری لا سکتے ہیں۔ یعنی ٹریڈنگ کاسٹ یعنی سامان لانے لے جانے کی کاسٹ میں بھی کمی آئے گی اور سامان لانے لے جانے کے لیے جو وقت درکار ہے اس میں بھی 10 سے 12% بہتری آئے گی، کمی ہو جائے گا یہ وقت، جس کے نتیجے میں عالمی تجارت کے حجم میں سینکڑوں ارب ڈالر کا اضافہ متوقع ہے۔ فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے کہ BRI نے چین کو پیداوار کے علاوہ عالمی تجارتی راستوں پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں بھی لا کھڑا کیا ہے۔ صرف وہ تجارت ہی نہیں بڑھا رہا بلکہ دنیا بھر میں تجارتی راستے بھی بنا رہا ہے، جس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ اسی BRI کا ایک کلیدی حصہ چین پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی CPEC ہے،
جس کی مجموعی لاگت تقریباً 52 ارب ڈالرز پہنچ چکی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مطابق سی پیک نے پاکستان میں توانائی کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا ہے اور بنیادی انفراسٹرکچر کو جدید بنایا ہے۔ تاہم پاکستان کا امریکہ کے ساتھ غیر منطقی جھکاؤ اس کے اپنے جیو اسٹریٹجک مفادات کے خلاف ہے، کیونکہ پاکستان کو وہ فوائد کبھی نہیں ملے جو چین کے ساتھ مستقل پارٹنرشپ سے ممکن تھے۔ پاکستان نے ہمیشہ تساہلی اور چین مخالفت اقدامات کیے ہیں، سر جنگ سے لے کر، اور اب تک چین اس کو ساتھ اپنی طرف بلاتا ہے، سرمایہ کاری کے لیے تیار ہوتا ہے، جوائنٹ مشن کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن پاکستان کی جو ایلیٹ کیپچرڈ جو کلاس ہے یا حکمران طبقہ ہے، یہ ہمیشہ امریکہ ہی کی طرف بھاگتا ہے، وہاں سے ان کو ذاتی فائدے بھی ملتے ہیں۔ بہرحال اسرائیل، انڈیا اور آسٹریلیا آج بھی امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر یہ ممالک امریکہ سے واضح معاشی اور دفاعی فوائد حاصل کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان محض وعدوں اور دباؤ کی سیاست کا شکار ہے۔ وہ چین کی طرف دیکھتا ہے جو اس کا منطقی دوست ہے، اور لیکن ساتھ ہی امریکہ کی طرف چلا جاتا ہے جو صرف ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رکھتا ہے۔ تو پاکستان کا قدرتی اور جغرافیائی مفاد چین، روس اور ایران کے ابھرتے ہوئے بلاک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نہ کہ زوال پذیر نظام کے ساتھ۔ چین، روس اور ایران کا ابھرتا ہوا بلاک محض سیاسی اتحاد نہیں بلکہ توانائی، تجارت اور سیکیورٹی کا ایک مکمل ایکو سسٹم بنتا چلا جا رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی بحالی میں مرکزی کردار ادا کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ چین عسکری مداخلت کے بغیر بھی علاقائی استحکام میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ چین نے پرشین گلف میں آ کے فوجی اڈے قائم نہیں کیے ہیں، لیکن دو بڑی مقامی طاقتوں کو دوست بنا دیا ہے۔ روس یوکرین جنگ میں بھی چین کا متوازن کردار بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے، جس نے روس کو مکمل تنہائی سے بچایا اور یورپ کو غیر عسکری توازن کا اشارہ بھی دیا کہ چین یہاں پہ فوجی کارروائی کی حمایت نہیں کرے گا بلکہ یورپ کو بھی تحفظ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو تازہ ترین خبر کے مطابق ڈیووس جو سوئٹزرلینڈ میں شہر ہے جہاں پہ عالمی سطح پر ورلڈ اکنامک فورمز کی کانفرنس ہوتی ہے، تو اس کے 2026 میں کا جو اجلاس ہے آج جہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ یورپین کمیشن کی چیف ارسلا وان ڈر لین نے خبردار کیا کہ عالمی مالیاتی نظام کو امریکی ڈالر پر اپنا انحصار کم کرنا ہوگا، اور یہ خطرہ موجود ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو امریکہ کی پالیسی دنیا کو ایک خطرناک بحران کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات 1971 کے بعد ڈالر اور گولڈ کے تعلق کے خاتمے کے پس منظر میں کہی، اور یوں ارسلا نے ایک بہت بڑے مالیاتی بحران کا اشارہ کیا اور یاد دلایا سب کو، اور بتایا کہ عالمی معیشت اب امریکی ڈالر پر مکمل طور پر منحصر نہیں رہ سکتی ہے۔ البتہ انہوں نے واضح نہیں کہا، لیکن اشارتاً کہہ دیا ہے کہ گرینڈ ری سیٹ، یعنی بڑے سطح کا ایک ری سیٹ جو ہے، یہ ایک عملی منصوبہ ہے، نہ کہ محض ایک سازشی نظریہ۔ ڈیووس 2026 کے اجلاس میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے اپنے خطاب کے دوران سوشلزم کے معروف نعرے ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ کی مثال پیش کی، مگر اسے سوشلزم کے نظام کے حق میں نہیں بلکہ اس کے برعکس استعمال کیا۔ البتہ انہوں نے اس مثال کے ذریعے یہ نقطہ واضح کیا کہ دنیا کے تمام کمزور اور ترقی پذیر ممالک کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتحاد قائم کریں تاکہ طاقتور ممالک کے ساتھ اپنے معاملات بہتر شرائط پر طے کر سکیں۔ یہ موجودہ جو امریکہ اور دنیا کی جو ٹیرف جنگ چل رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہر کمزور ملک امریکہ سے اپنے اپنے الگ الگ ٹیرفز طے کرے، آئیے سب مل کر امریکہ سے ٹیرف کی بات کریں۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے G7 کے ایک ملک کی۔ اسی تناظر میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے حال ہی میں چین کا دورہ کیا ہے، جہاں چینی الیکٹرک وہیکلز کی درآمد پر ٹیرف کم کر کے صرف 6% کر دیا گیا ہے، جس کے تحت تقریباً 39,000 چینی الیکٹرک وہیکل جو ہیں وہ کینیڈا درآمد کی جائیں گی۔ یہ اقدام کینیڈا اور چین کے درمیان تجارتی شراکت داری کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام حقائق اور اشارے بتاتے ہیں کہ دنیا ایک نئے عالمی پیوٹ کے گرد منظم ہو رہی ہے، اور وہ پیوٹ چین ہے۔ یہ تھیوسوڈائیڈیز کی جو پیش گوئی تھی اس کا ایک جدید روپ ہے۔ طاقت کی منتقلی صرف جنگ کے بغیر یہ تھیوسوڈائیڈیز نے نہیں سوچا تھا، لیکن چین نے یہ کر دکھایا ہے۔
سوال صرف یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنی زوال پذیر طاقت کو سمجھ کر امن قائم رکھے گا یا اپنی بقا کے لیے دنیا کو ایک بڑے تصادم کی طرف دھکیل دے گا جس کے نتائج پوری انسانیت کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔